سکتا ہے کہ کوئی عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھ پر برس جائے، لیکن بالآخر یہی پاکستان نظام خلافت کے نقطۂ آغاز کی شکل اختیار کرے گا۔ میرے نزدیک وہ جو حدیث نبوی ہے کہ ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، اللہ نے کوئی بیماری کوئی روگ ایسا نہیں بنایا جس کی دوا بھی نہ اتار دی ہو۔ اسرائیل کا قیام 1948 میں اور اس کا توڑ 1947 میں اللہ نے قائم کیا، یہیں سے ہوگی انشاءاللہ العزیز نظام خلافت کا وہ احیاء، وہی ہے کہ جو مقابلہ کر سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ تائید ربانی ہوگی۔ پھر تو کیفیت ہوگی ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ خود مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے، تم اس کے ہو جاؤ۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ تو دو طرفہ ریلیشن شپ ہے اللہ کے ساتھ۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ حدیث میں آتا ہے میرا بندہ اگر میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، میرا بندہ میری طرف بالش بھراتا ہے میں ہاتھ بھراتا ہوں۔ اسی طریقے کا معاملہ ہے، جو میرا ہو گیا میں اس کا ہو گیا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، اور اہل ایمان الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اہل ایمان اللہ کے ولی ہے۔ تو اللہ کے ہو جانے سے انشاءاللہ العزیز اس کی نصرت، اس کی طرف سے مدافعت شامل حال ہوگی۔ اور جیسے کہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیے اللہ کی حکمت، بچے کی پیدائش بعد میں ہوتی ہے اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے ابلنے لگتا ہے، کہ اس کی ربوبیت ہے، اس کی خوراک کا بندوبست اللہ نے پہلے کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے اسرائیل قائم ہوا ہے 1948 میں، اور اس کا توڑ اللہ کرے کہ وہ واقعتاً اس کا توڑ ثابت ہو، ڈیپینڈ کرتا ہے انہی شرطوں پر جو میں نے دو شرطیں شروع میں بیان کی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یہ دو شرطیں ہم پوری کریں۔ مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین، یہ سلطنت خداداد پاکستان، یہی اس نظام خلافت علی منہاج النبوہ کے دنیا میں احیاء کا اور دوبارہ اس کے قیام کا گہوارہ بنے گا، اور یہاں سے پھر جب وہ کتاب الملاحم کے مطابق وہ جنگوں کی بھٹی دہکے گی تو وہاں سے اصل مدد ہوگی، آسمانی مدد آئے گی حضرت مسیح کے ذریعے سے، اور زمین سے فوجیں آئیں گی اس علاقے سے جہاں پر خلافت کا نظام اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم قائم کریں گے۔ سے قبل 1000 BC میں یہ تعمیر ہوا ہے، ہیکل جس کو کہتے تھے وہ، اور وہ آج کل جیسے ٹیمپل کہتے ہیں، ٹیمپل آف سولومن، یعنی ہیکل سلیمانی یا معبد سلیمانی، ہم اسے مسجد اقصیٰ کہیں گے، دور کی مسجد۔ اس کے بعد وہ یہ ہے کہ تقریباً 600 قبل مسیح میں 587 ایگزیکٹلی اس میں اس کو گرا دیا گیا نیبوکڈ نظر نے۔ پھر یہ کہ تقریباً 200 برس کے بعد دوبارہ بنائی گئی اسی جگہ پر، پھر اسے 70 عیسوی میں پھر گرا دیا گیا، وہ آج تک گری پڑی ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے تو وہاں کوئی عمارت نہیں تھی، البتہ یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک گرجا وہاں پر بنا دیا گیا تھا، اس لیے کہ یہ جب ہیڈریان نے اس کو آباد کیا دوبارہ سن 70 میں تو تباہ و برباد کر دیا تھا ٹائٹس رومی نے سن 70 عیسوی میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے 40 برس کے بعد، تو اس نے گرا دیا اور پورا شہر ویران کر دیا۔ لیکن پھر 60-70 برس کے بعد وہ ایمپرر تھا ہیڈریان رومن ایمپرر، اس نے دوبارہ آباد کیا، اور دوبارہ آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا، اب یروشلم نہیں رہا۔ اور پھر یہ کہ جب سن 300 عیسوی میں جو ایمپرر کانسٹنٹائن تھا قسطنطین، وہ جب عیسائی ہو گیا تو اب یہ پوری مملکت عیسائی ہو گئی، تو پھر وہاں ایک گرجا تعمیر کر دیا گیا۔ اس گرجا میں حضرت عمر گئے تھے جب انہوں نے ہینڈ اوور کیا ہے حضرت عمر کو وہاں کے عیسائیوں نے، تو جب حضرت عمر اس گرجا کے اندر ہی ابھی تھے، دیکھ رہے تھے جگہ، تو نماز ظہر کا وقت ہو گیا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میرا نماز کا وقت ہے، تو انہوں نے کہا وہاں کے عیسائیوں نے کہ آپ یہی پڑھ لیجیے، آپ نے فرمایا نہیں، اگر میں یہاں پڑھوں گا تو اسے پھر مسلمان مسجد بنا لیں گے۔ تو باپ باہر گئے اور اس قبۃ الصخرہ کے اوپر جا کے نماز پڑھی آپ نے۔ یہ جو اس وقت جو ڈوم نظر آتا ہے یہ ہے وہ چٹان،
اور یہ بڑی اس کے اوپر گردہ وردہ پڑا ہوا تھا، کچرا وچرا تھا، اسے صاف کیا اور اس پر آپ نے نماز پڑھی، اس لیے کہ یہی سے اصل میں معراج ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اب اس کے بعد جو عبد الملک ابن مروان نے وہاں پر وہ قبہ بنا دیا ہے جو قبۃ الصخرہ کہلاتا ہے۔ البتہ اسی احاطے کے جنوب کی طرف ایک مسجد بھی ہے، بڑی مسجد ہے، وہ مسجد اقصیٰ کہلاتی ہے، وہ اب مسجد ہے۔ یہ قبہ جو ہے بنیادی طور پر مسجد نہیں ہے، یہ تو یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی ہمارے ہاں مقبرہ ہوتا ہے، درمیان میں قبر ہے، اس کے اوپر بڑا سا گنبد بنا دیا ہے، چاروں طرف جو ہے زائرین کے لیے جگہ ہے، ایسے ہی یہ وہ چٹان ہے۔ کہتے ہیں یہ چٹان جنت سے آئی تھی، جیسے کہ حجر اسود جو ہے جس کے بارے میں روایت ہے کہ جنت سے آیا ہوا ہے پتھر، اس طرح یہ چٹان بھی جنت کی ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑی ایک چٹان تھی، بڑا پہاڑ کی مانند تھا یہ، جس کے اوپر کے پھر ہیکل بنایا تھا حضرت سلیمان نے۔ اب ہوتے ہوتے وہ چھوٹا رہ گیا ہے، جیسے کہ اب کوہ صفا، کوہ مروہ کیا رہ گئے، کچھ بھی نہیں ہے، ان کا نشان ہے صرف کہ ہاں یہاں کبھی ایک پہاڑی ہوتی ہوگی جس کے کچھ پتھر جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے وہ ایک چٹان ہے، اگرچہ بہت بڑی ہے کوہ صفا اور مروہ کے مقابلے میں، تو اس کے گرد ایک پلیٹ فارم سا بنا دیا گیا ہے اور اس کے اوپر یہ قبہ ہے۔ تو یہ ہے اصل میں جو کہ حرم شریف کہلاتا ہے اس وقت، اور سارا جھگڑا جو ہے یہود کا اور مسلمانوں کا وہ اس پر ہے۔ ورنہ یہودی وہ براق جو ہے، جو یہودی وزیر اعظم ہے اس وقت، اس نے یہ آفر تو کر لی تھی کہ ٹھیک ہے مسجد اقصیٰ موجود رہے اور اس کے اوپر جو ہے کنٹرول بھی فلسطینی مسلمانوں کا رہے، لیکن یہ قبۃ الصخرہ پر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں انہیں اس کو گرا کر اور اپنا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا۔ یہ انہوں نے اپنے یہودی جو مذہبی عناصر ہیں انہیں رشوت دے رکھی ہے کہ باقی ہر معاملے میں تم ہمیں اجازت دے دو کہ ہم نے سینائی واپس کر دیا، ٹھیک ہے، گولان ہائٹس بھی واپس کر دیں گے شام کو، اور اسی طریقے سے ویسٹ بینک وغیرہ پر ہم ایک فلسطینی ریاست بنا رہے ہیں، تم اس کی اجازت ہمیں دے دو، لیکن ہم یہ جہاں تک یروشلم کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا جوائنٹ ایک ہی متحدہ دارالخلافہ رہے گا، عربوں کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہوگا، یہ پورا کا پورا ہمارے پاس رہے گا، اور پھر یہ کہ یہاں پر ہم وہ بنائیں گے اپنا ہیکل۔ اب جب وہ دباؤ پڑا ہے ان پر بہت، تو اس حد تک تو آمادہ ہو گئے ہیں کہ یروشلم کا مشرقی حصہ جو ہے اس کا کنٹرول مسلمانوں کے پاس ہو، اور اسے وہ القدس کا نام دے کر اور وہاں اپنی ریاست فلسطین کی ریاست کا جو ہے دارالخلافہ بنا لے۔ ویسٹ یروشلم ہمارا رہے گا، یروشلیم ہم اسے کہیں گے، اور وہ ہمارا دارالخلافہ ہوگا اسرائیل کا۔ البتہ یہ ہے کہ یہ قبۃ الصخرہ کے اوپر کنٹرول عربوں کا یا مسلمانوں کا نہیں ہوگا، وہ اس کو اس لیے فارغ رکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو گرا کر اس کی جگہ پر انہیں اپنا ٹیمپل بنانا ہے۔ بیچاری کہیں روز سے دم تو ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیران کلیسا کے تو پہلی بات میں عالمی نظام خلافت دنیا کی تیر مبرم ہے، ہو کر رہے گی، اس میں کسی صاحب ایمان کو کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ریب نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ اس کا آغاز کا پہلی بات تو یہ ہمارے بعض لوگ کے ذہنوں میں سادہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی دفعہ آ جانی چاہیے، یہ کوئی علاقائی خلافت کی خلافت عالمی خلافت کب تھی جناب؟ تو نہ خلافت راشدہ، کیا ہندوستان شامل تھا، کیا چین شامل، کیا یورپ شامل، اور پھر جو خلافت کے نام سے جو ملوکیت چلی ہے وہ بھی صرف دور بنو امیہ میں کیا، پورا عالم اسلام کم سے کم اس کا تھا۔ بعد میں خلافت عباس میں اور فاطمیین کی خلافت اور آل عثمان جو ہیں آٹومان ٹرکس کی خلافت ٹکڑے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ اگر ایک دم پوری دنیا پر خلافت قائم ہو سکتی تو حضور کے دست مبارک سے ہوتی، لیکن نہیں ہوئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ملک میں حضور نے جزیرہ نما عرب، یہاں خلافت قائم ہو گئی، حضور خلیفہ، اس کے بعد آپ کے خلفائے راشد شرقاً غرباً 3 کالمز نکلے ہیں فوجوں میں، صحابہ 3 کالمز، ایک ایسٹ ورڈ، ایک ویسٹ ورڈ، ایک نارتھ ورڈ، ایک عراق کو فتح کرتے ہوئے ایران میں پہنچ گیا، خراسان تک چل، ایک شام کو فتح کرتے ہوئے اور پھر سینائی پیننسولا سے ہو کر افریقہ میں داخل ہوا اور اٹلانٹک تک پہنچ گیا، تیسرا سیدھا شمال میں گیا، لیکن یہ زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا، کوکیشین ماؤنٹینز، کوہ قاف، اس زمانے میں تو امپیسو کوہ قاف، لہذا وہاں اب بھی یہ ہوگا کسی ایک جگہ سے شروع ہوگا پھر ملے گا، اس کے سوا کوئی چارہ کار ہے ہی۔ اگر ہر جگہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے، اب وہ نقطہ کون سا ہوگا، نقطہ آغاز؟ اس میں پہلی بات تو میں نے کہا جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشکوک ہوگا، لازماً ہوگا، گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا، کہاں سے شروع ہوگا لیکن مجھے تو 2 حدیث ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس مشرقی عرب کے مشرق، وہ حدیث پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خزانہ ہے جو ہم نے آپ کی، کاش کہ آپ اس کی قدر سے آپ کو ازبر ہو جائے، یاد ہو، لوح قلب پر نقش ہو۔ ہندوستان اور خراسان
یعنی موجودہ افغانستان کا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یؤتئون للمہدی یعنی سلطانہ، یعنی حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں۔ یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں آئیں گی۔ یہ مشرق کون سا ہے؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی، اور اگر اسے اور تو یہ ہے عرب کا سے فوجیں، جس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نما عرب میں حضرت مہدی۔ اب یہ سنن ابن ماجہ کی ہے۔ دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا۔ خراسان کے علاقے سے جھنڈے لے کر ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر ایلیا حضور زمانے میں یروشلم، یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی، اور یہاں پر معبد سلیمانی ہیکل یروشلم، یہاں تک کہ سن 70 جب ٹائٹس رو گرایا سیکنڈ، اور یہاں سے یہودیوں کو نکل جاؤ، یہاں کوئی یہودی باقی نہیں، بالکل تہو بالا برباد کر اس کے 150 ہیڈریان رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے پھر دوبارہ 150 سال تک بالکل بنجر اور بالکل۔ اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا، اب یروشلم نہ، تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا۔ اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے ایک دفعہ پہلے نکلا تھا، سن 1099 مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا، کروسیڈرز عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں، لاکھوں مسلمان، اس کو 1187 عیسوی واپس لی صلاح الدین کرد۔ عرب کھوکھلے ہو چکے، عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکے، بہت حکومت کر 400-500 برس، اور ان کے عیش، ان کے آرام، اب ان میں جان نہیں، واپس گرم کرد صلاح الدین ایوبی۔ تو گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا، اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، اور اب 38-88 وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے، لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے۔ خراسان کے علاقے، یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا، یروشلم کا۔ خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو، کچھ حصہ پاکستان کا بھی، کچھ حصہ ایران کا بھی ہے، ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان کہ وہ ایک صوبہ ہے، خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا۔ پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالا کنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اوپر جتنا علاقہ، اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر، واخان افغانستان کی ایک پٹی جو جا کر چائنا کی سرحد سے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالا کنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے، یہ بھی باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان، ساؤدرن حصہ نہیں ہے خراسان کا حصہ، یہ سیستان کا، یہ خراسان نہیں، لیکن یہ کہ اوپر کا 2/3 آف افغانستان، اور اس کے ساتھ یہ جو عرب، جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین کی ڈسولوشن، یہ سارا علاقہ کہتا ہے خراسان بزرگ، دی گریٹ خراسان۔ پھر اس سرزمین میں علامہ اقبال جیسی شخصیت پیدا ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ در حقیقت اشارہ کر رہی ہے کہ یہ ملک مشیت ایزدی کے کسی طویل سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور وہ سامنے آ گیا تھا کہ سن 47 میں یہ قائم ہوا ہے، اور پورے 9 مہینے بعد 14 اگست اور 13 مئی، 14 اگست سن 47 اور 13 مئی سن 48، پورے 9 مہینے بعد اسرائیل عالم وجود میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالمی بیماری، اس کے لیے جو علاج ہے وہ پہلے پیدا کیا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من دائن الا انزل لہ دوان، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری کہ جس کا علاج بھی نہ اتار دیا ہو۔ اور جیسے کہ ماں کی چھاتیوں میں بچے کی ولادت سے پہلے دودھ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی غذا کا بندوبست پہلے ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اسرائیل کا جو فتنہ اٹھنے والا تھا اس کی سرکوبی کے لیے پاکستان وجود میں آیا ہے، اور آج وہ مرحلہ آ گیا ہے تاریخ کا ایک عظیم موڑ۔ آپ دیکھیں گے کہ بڑی مشابہت پیدا ہو گئی ہے، ایک طرف بظاہر امریکہ کی مرضی کے خلاف اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو وہ بڑا ایک غرور کا اور بڑے تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے،
اور وہ پورا پیس پروسیس جس پر نہ معلوم کتنا وقت صرف ہوا تھا، کتنی محنتیں ہوئی تھیں، کتنے راؤنڈز آف ٹاکس ہوئے تھے، کبھی واشنگٹن میں ہوئے، کبھی اوسلو طرز کا کوئی معاہدہ ہوا ہے، کبھی پھر اور اس کے بعد پیشی ہوئی تھی میڈرڈ کے اندر بھی، لیکن وہ سارا پیس پروسیس جو ہے اس کی دھجیاں کر رہا ہے۔ وہ وقت بالکل قریب نظر آ رہا ہے کہ یروشلم کے مسئلے پر وہاں بٹھی دہک اٹھے گی، اور احادیث نبویہ میں جو خبریں دی گئی ہیں کتاب الملاحم کی احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ نتن یاہو کو امریکہ کے خلاف جانے کا اصل میں حوصلہ کیوں پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں ہے، چاہے کلنٹن ہو یا کلنٹن کا باپ ہو، یہودی لابی وہاں کی اتنی مضبوط ہے، کانگریس میں اور سینٹ میں ان کا اتنا اثر ہے کہ کوئی بھی وہاں شخص بڑے سے بڑا طاقتور اور بڑے سے بڑا اختیارات کا حامل اسرائیل کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ یہی معاملہ یہاں نظر آ رہا ہے۔ بظاہر تو ناراضگی کا اظہار ہوا ہے، لیکن یہ بات اب تو کھلتی چلی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہود اور ہنود کا بڑا گہرا لنک قائم ہو چکا ہے، اور یہ بھٹیاں اب دونوں طرف دہکیں گی۔ میں اس سے پہلے بارہا کہہ چکا ہوں، ملت اسلامیہ تقریباً 150 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، لیکن اس میں سے تقریباً 20 کروڑ عرب ہیں۔ ان کو اللہ نے خصوصی فضیلت دی تھی، یہ تھے کہ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، انہیں جو فضیلت عطا کی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس دور میں آ کر بھی انہوں نے آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی اپنا قبلہ درست نہیں کیا۔ کسی نے ماسکو کی طرف رخ کیا، کسی نے واشنگٹن کا رخ کیا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رخ نہیں ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ مجرم ہیں، دوسرے بڑے مجرم 150 کروڑ میں سے 10% یہ 15 کروڑ مسلمان ہیں۔ حالیہ جو سینسس ہمارا ہوا ہے اس کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں کی آبادی 15 کروڑ ہو چکی ہے۔ 10% امت مسلمہ کا مسلمانان پاکستان ہے، اور یہ اس اعتبار سے کہ اسلام کے نام پر ملک بنا کر نصف صدی گزار چکے، لیکن یہاں پر اسلام کا بول بالا نہیں ہوا، کتاب و سنت کی بالادستی کر اعلان نہیں ہوا۔ دستور میں ساری اسلامی دفعات موجود، لیکن اس کے ساتھ ہی ایسے خلا موجود، چور دروازے موجود کہ کوئی دفعہ بھی مؤثر نہیں ہے۔ یہ منافقت کا پلندہ لے کر ہم چل رہے ہیں اس دستور کو، اس دستور مملکت پاکستان کو۔ لہذا واقعہ یہ ہے کہ یہ بھٹی جو ہے اب ہماری آزمائش کے لیے آگ آد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اس لیے میں نے وہ آیت بھی آپ کو سنائی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ آج کی صورتحال پر غور کیجئے، کس درجے یہ الفاظ ہمارے جو ہیں وہ ثابت ہو رہے ہیں اور جس اپلائی ہو رہے ہیں۔ ایک خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کوئی کرائسس ہو، کوئی خطرہ ہو، کوئی اندیشہ ہو تو قوم جاگ جایا کرتی ہے، اور اس کے بعد حقیقت یہ ہے اگر ہم نے جرأت کر لی، اور مجھے یقین ہے کہ ہو جائے گا، کچھ لیت و لال ہے، کچھ تاخیر ہے، حکومت کے کچھ اعلانات دو طرفہ سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے یہ دھماکہ ہوگا، یہ مشیت ازدی ہے، یہ شدنی امر ہے، یہ ہوگا۔ اور اس کے بعد یقیناً اس آیت مبارکہ کا دوسرا لفظ ہم پر منطبق ہوگا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ یہاں دوسرا لفظ بھوک کا لفظ ہے، ہم پر سختیاں آئیں گی یقیناً۔ الکفر ملت واحدہ، پوری دنیا امریکہ کی زیر سرپرستی ہمارے خلاف کھڑی ہوگی، ہمارے اوپر پابندیاں لگیں گی، لیکن شاید ہمارے جذبہ ایمانی کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسی کو ذریعہ بنا دے، اور پھر اس کے ذریعے سے پورے عالم اسلام میں عوامی سطح پر جو ہمدردی پیدا ہوگی پاکستان کے ساتھ، اس کے آثار شروع ہو گئے ہیں۔ کبھی قطر کی طرف سے خبر آ رہی ہے، کبھی الاحرام کا جو ہے وہاں بات سامنے آ رہی ہے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ جو بھی پبلک اوپینین ہے پورے عالم اسلام میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اپنے پچھلے جمعے کے خطاب میں عرض کیا تھا کہ جیسے پاکستان سلطنت خداداد پاکستان ہے، ایسے ہی اس کی ایٹمی صلاحیت یہ بھی خداداد ہے، اللہ نے چھپر پھاڑ کر ہمیں دی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم نے لیبارٹریاں بنائی ہوں،
ہمارے سینکڑوں اور ہزاروں سائنسدان ریسرچ میں لگے ہوئے ہوں، نہیں، اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک نعمت غیر مترقبہ عطا ہو گئی ڈاکٹر عبدالقدیر کی شکل میں. پھر نہ معلوم کس کس ذریعے سے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے جن پرزوں کی ضرورت تھی، کس کس ذریعے سے وہ پرزے یہاں پہنچے ہیں. یہ بھی خالص خدا داد صلاحیت ہے، اور اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ایک فرض کفایہ کے درجے میں ہے پوری امت مسلمہ کی طرف سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پورے عالم اسلام میں کہیں اور یہ صلاحیت موجود نہیں. کچھ ایٹمی دانت نکلنے کا امکان پیدا ہوا تھا عراق میں، آپ کو معلوم ہے کئی سال پہلے اسرائیل کے جیٹس آئے اور اس کی ایٹمی تنصیبات کو تہس نہس کر کے چلے گئے. اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے خلیج کی جنگ میں، اس کا اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوا دیا، اور اس کے لیے جو پابندیاں ہیں شدید سے شدید تر ابھی تک چلی آ رہی ہیں. تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ پورے عالم اسلام میں صرف ایک پاکستان ہے، پوری دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا. پورے عالم اسلام میں صرف ایک ملک ہے جس کے پاس ایٹمی استعداد ہے. ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے تو پھر مشیت ازدی میں مختلف چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر کے اندر موجود ہیں، اس کی کچھ نہ کچھ کڑیاں جو ہیں ملتی نظر آتی ہیں. لہذا اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو یقیناً اگرچہ سختی آئے گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، لیکن ایک تو یہ کہ اس قوم کے اندر سے انشاءاللہ جذبہ ایمانی برآمد ہوگا، اس قوم کے اندر سے ایثار اور قربانی کے جذبات برآمد ہوں گے، پورے عالم اسلام کی اخلاقی سپورٹ اسے حاصل ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے نوائے وقت نے بھی بہت اچھا کیا، کل یا پرسوں کے اپنے جو سر وقت پر وہ احادیث شائع کر دی ہیں، جن میں سے دوسری حدیث بڑی معنی خیز ہے. حضور نے فرمایا اصابتان احرزہم اللہ من النار، دو لشکر ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے دیا. وہ لشکر جو ہیں وہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا گئے. احرزہم اللہ من النار. وہ دونوں لشکر کون سے ہوں گے؟ اصابت یغزو الہند، ایک وہ کہ جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، اور دوسرا وہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جبکہ ان کا نزول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایک مجدد، اس آخری دور کے مجدد کی حیثیت سے حضرت مہدی کو بھی ہمارے درمیان میں سے اٹھائے گا. اور پھر جو آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی الملحمۃ العظمیٰ، اس کے لیے یہاں سے فوجیں جائیں گی ان کی مدد کے لیے. اب ان دونوں فوجوں کو ایک حدیث میں جمع کرنے سے اندازہ کر لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ علاقہ پاکستان اور اس سے ملحق افغانستان، یہ علاقہ ہے کہ جو اسلام کا گہوارہ پہلے بنے گا. یہاں سے فوجیں جائیں گی، اور دائیں بھی اور بائیں بھی، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی، اور یہیں سے انشاءاللہ تعالی اسلام کا جو عالمی غلبے کا جو وعدہ ہے اللہ کا، کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یبقى علی الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. اس روئے ارضی پر کوئی گھر بچے گا نہ خیمہ بچے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے. وہ حدیث کے جس کے بارے میں فرمایا گیا، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو سمیٹ دیا. ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها و مغاربها، میں نے اس زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، لیکن یہ جان لو ان امتی سیبلغ ملکها ما ذوی لی منها، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو پوری زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے. یہ وعدہ پورا ہونا ہے، اور اس وعدے کا نقطۂ آغاز یہی سرزمین، اور جیسا کہ ہمیں افغانستان میں آثار نظر آ رہے ہیں، ایک خالص دینی مذہبی حکومت قائم ہو چکی ہے. افغانستان کا 80% علاقہ امن کا گہوارہ بن چکا، علماء کی وہاں قیادت ہے اور حکومت ہے. یہ پاکستان اور افغانستان مل کر، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے جب تجویز پیش کی تھی کہ حکومت پاکستان فوراً تسلیم کرے طالبان کو، اللہ کا شکر ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے کہنے کی وجہ سے ہوا، لیکن بہرحال اللہ کا فضل ہوا کہ چند دن کے بعد ہی حکومت پاکستان نے تسلیم کر لیا طالبان کی حکومت کو. میری دوسری تجویز ابھی پینڈنگ ہے،
پاکستان اور افغانستان کے درمیان کانفیڈریشن قائم کیا جائے۔ یہ ملک دونوں مل کر واقعتاً، کہ ایک نے واقعتاً 15 لاکھ سے زیادہ جانیں دے کر مرنا سیکھ لیا ہے، اور جو قوم مرنا سیکھ لے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور ایک وہ قوم ہے پاکستان میں کہ جو 400 سال کی تجدیدی مساعی کے اثرات کی امین ہے۔ یہ اس کا تراث علمی ہے، چاہے وہ تحریک حضرت مجدد الفسانی کی تھی، چاہے وہ علمی تحریک شاہ ولی اللہ کی تھی، چاہے وہ تحریک جہاد سید احمد بریلوی کا تھا، چاہے اور جو بھی رجال عظیم پیدا ہوئے ہیں 14ویں صدی ہجری میں، ان سب کے اثرات یہاں موجود ہیں۔ یہ چیزیں مل کر وہ طاقت بنے گی کہ یہاں سے اسلام پھر پھیلے گا، مشرق کی طرف بھی مغرب کی طرف بھی۔ اصابۃ تغزو الہند و اصابۃ مع عیسیٰ ابن مریم، یہ چیزیں جو ہونی ہیں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تیزی کے ساتھ حالات اس رخ پر جا رہے ہیں۔ کہیں فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی مدد تم سے کھینچ لے، واپس لے لے، سلب کر لے، ان یخذلکم، تمہیں چھوڑ دے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعد، تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا۔ اس مرحلے پر سیاسی جماعتیں اپنے جو ان کا مزاج ہے اس کے مطابق چاہتی ہیں کہ کیپٹلائز کریں، پولیٹیکل مفادات حاصل کریں۔ بہرحال میرے نزدیک ایک کنسنسس ہونا چاہیے، ایک نقطے کا دھماکہ ہونا چاہیے، اور نمبر 2 اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صلح اور اللہ کی مدد کی ضمانت حاصل کرنے کے لیے کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی، پورے دستور پاکستان میں کوئی شے اس کے منافی ہو اس کو نکال کر باہر کر دیا جائے، نفاق سے پاک کر دیا جائے۔ جیسے دعا ہے اللہم ربنا طہر قلوبنا من النفاق، اسی طرح دعا مانگیے کہ اللہ ہمارے ملک کے دستور کو نفاق سے پاک کر دے، اور وہ ساری ترامیم جن کا کہ ہم نے ایک مہم بھی چلائی تھی، وہ ترامیم جس کا تقریباً وعدہ کیا تھا نواز شریف صاحب نے، جس کے لیے 2 مرتبہ ایک محفل میں کہا تھا راجہ ظفر الحق صاحب سے کہ راجہ صاحب پھر تیاری کیجئے اور دستور کی ترمیم کا بل تیار کیجئے، لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کوئی بڑا ہاتھ ایسا تھا جس نے روک دیا ہے۔ یہی ہاتھ ہے جو آج ہمیں ایٹمی دھماکہ کرنے سے روک رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ دونوں دھماکے بیک وقت کریں، اور ان دونوں دھماکوں کے بعد پھر چاہے دنیا کی کوئی طاقت ہماری دشمن بن جائے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہوگی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو قوم انشاءاللہ تعالی، میں یہ سوچا کرتا تھا قوم مردہ ہے، بے حس ہو چکی ہے، دین سے عام طور پر بیزاری پیدا ہوتی جا رہی ہے، جو ہمارے دینی قیادت ہے اس سے بھی لوگوں کے اندر مایوسی پیدا ہو رہی ہے۔ کیسے ہوگا؟ میں نے بارہا کہا، جب میں یہ شواہد دیکھتا ہوں جو حدیث میں ہے، جس کی خبریں دی گئی ہیں، 400 سال کی تاریخ دیکھتا ہوں، تو مجھے پاکستان کا مستقبل بہت شاندار نظر آتا ہے۔ یہ تو مشیت ایزدی میں کسی بہت اہم رول کو پلے کرنے کے لیے قائم ہوا ہے۔ جب میں زمینی حالات کو دیکھتا ہوں تو مایوسی ہوتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں یہ قوم جھنجھوڑی جائے۔ ایک دفعہ کا یہ جھنجھوڑا جانا انشاءاللہ تعالی ہمارے بہت سے دل اندر دور کر دے گا۔ آخر چینی کیا تھے؟ ایک 10 صدی پہلے کے چینی افریمی قوم آج کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ ہمارے اندر بھی چاہے یہ کہ اوپر راکھ ہے، اندر چنگاریاں ہیں، ان چنگاریوں کے بھڑکنے کا وقت آ گیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اسی ایٹمی دھماکے سے اس پورے عمل کا جو ہے آغاز ہو جائے گا، جس سے یہ سرزمین پاکستان اسلام کا گہوارہ بنے، اور پھر یہاں سے پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کی جد و جہد کا آغاز کیا جائے۔ بس میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے حکمرانوں کو، اگر تو کوئی تاخیر ہو رہی ہے انتظامی امور کی وجہ سے، کوئی بات نہیں، بہرحال معاملہ ایک اچانک ہو گیا ہے، لیکن مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ وہ دھماکہ ہوگا اور جلد ہوگا۔ اگر کوئی تذبذب ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے وہ نواز شریف صاحب کے دل کو پھیر دے اور اس کے اندر استقامت پیدا کر دے،
اور دوسرے یہاں کی سیاسی جماعتوں کو بھی یہ توفیق دے کہ کوئی اور سیاسی مسئلہ اس وقت نہ اٹھائیں، اور جو بھی یہاں پہ مذہبی اور دینی عناصر ہیں انہیں اللہ توفیق دے کہ وہ اس دھماکے کا مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ زوردار انداز میں دستور پاکستان سے منافقت کے خاتمے اور کتاب و سنت کو سپریم لا قرار دینے کی ترمیم جو ہے اس کا دھماکہ بھی کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ لیکن ہمارے ہاں ایک حدیث آتی ہے جس میں یہ ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر میں اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں 40 سال کا فرق۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ یہ بیت جو مسجد اقصیٰ ہے یہ بھی حضرت ابراہیم ہی نے تعمیر کی، اور یہ بات معقول ہے، منطقی ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ کیسے ممکن ہے جب آپ نے اپنی اولاد کا ایک شاخ جو ہے آباد کی وہاں عند بیتک المحرم تاکہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تو اب جب دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو آباد کیا فلسطین میں، تو کیسے ممکن ہے کہ ان کے لیے وہاں پر کوئی عبادت گاہ نہ بنائی ہو؟ تو وہاں پر یقیناً جو عبادت گاہ بنائی ہوگی، اور مسجد اقصیٰ کی وہ بات، البتہ بیت المقدس کے اندر یہ مسجد بنی ہے 40 برس کے بعد۔ پھر جیسے کہ حضرت آدم کی بنائی ہوئی جو مسجد تھی، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، وہ گر گئی تھی، تو اس کے بعد اس کی تعمیر ثانی کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ ایسے ہی تعمیر اولا جو ہے مسجد اقصیٰ کی وہ حضرت ابراہیم نے کی، لیکن پھر اس کے گر جانے کے بعد پھر اس کی تعمیر ثانی حضرت سلیمان نے کی۔ اس کو وہ کہتے ہیں ہیکل، ہیکل کہتے ہیں ایک شکل، عمارت، ہیکل، تو ہیکل سلیمانی، اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ٹیمپل آف سولومن۔ لیکن یہ ہیکل سلیمانی کے جو یوں سمجھیے تقریباً 1000 سال قبل مسیح میں بنا ہے، حضرت عیسیٰ سے 1000 برس پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بنایا، اس سے پہلے حضرت ابراہیم نے بنایا، لیکن جو وہ تو قائم نہیں رہا، وہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر جو چلا ہے 500 برس تک، لیکن 587 قبل مسیح میں پھر آ کر نبوکدنضر نے اس کو تباہ کر دیا، گرا دیا، برباد کر دیا۔ پھر تقریباً 100 سال کے بعد دوبارہ یہودی جو ہے بیبیلونیا سے رہائی پا کر آئے تو انہوں نے دوبارہ بنایا، اسے کہتے ہیں سیکنڈ ٹیمپل، دوسری مرتبہ۔ لیکن اسے بھی پھر رومیوں نے گرا دیا سن 70 عیسوی میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے 40 برس کے بعد۔ اب تک وہ گرا پڑا ہوا ہے۔ جب حضور گئے ہیں شب معراج میں تو وہاں پر یہ کیا تھا کیا نہیں تھا کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب سوال کیا گیا حضور سے تو حضور نے وہاں کی کڑیاں بھی بتا دی اور وہاں کی کھڑکیاں دروازے بھی بتا دیے، تو معلوم ہوتا کہ کوئی نہ کوئی تعمیر اس وقت وہاں تھی۔ میرے نزدیک اس وقت چرچ ہوگا، اس لیے کہ عیسائی ہو چکے تھے، رومن ایمپرر جو ہیں سن 300 عیسوی کے بعد سے یہ عیسائیت تھی، تو عیسائیوں نے وہاں پر اپنا جو ہے وہ چرچ بنا لیا۔ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو مسجد قرطبہ ہے جو اسپانیہ میں ہے، اس کے عین مرکز کے اندر چرچ بنا ہوا ہے، انہوں نے جب قبضہ کیا چرچ بنا لیا۔ اسی طرح یہ جو ہے جو اب سب سے بڑی مسجد جو استنبول کی ہے، وہ بھی در حقیقت وہ ایک چرچ تھا جسے کہ جب مسلمانوں نے ترکوں نے قبضہ کیا تو اسے مسجد بنا دیا۔ آیا صوفیہ کی مسجد جو ہے وہ چرچ تھا، ترکوں نے اسے مسجد بنایا۔ تو اسی طریقے سے اس ہیکل سلیمانی جو بھی اس وقت وہاں تھا، جگہ ہوگی خالی، 70 عیسوی میں ہیکل تو گر گیا، خالی پلاٹ تھا، یہ خیال ہوگا کہ یہ کوئی مقدس جگہ ہے، اس کی تاریخ ہے، لہذا وہاں انہوں نے چرچ بنا لیا۔ اسی چرچ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے ہیں، پھر جب چارج لینے گئے ہیں بیت المقدس کا، تو وہ اس چرچ کی سیر کر رہے تھے کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا، تو ان کا میرا تو ظہر کا وقت ہو گیا، تو وہاں کے عیسائی راہبوں نے جو بھی وہاں کے پادری تھے کہا آپ یہی پڑھ لیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں یہاں نہیں پڑھوں گا، اگر میں نے یہاں پڑھی نماز تو پھر مسلمان اسی کو مسجد بنا لیں گے، لہذا وہ باہر نکلے۔ اور یہ جو قبۃ الصخرہ جہاں پر اب ہے، وہ بہت بڑا ڈوم جو ہے، یہ اس وقت چٹان تھی، اس کے اوپر بس ریت ویت پڑی ہوئی تھی، وہاں جا کے آپ نے نماز پڑھی۔ تو یہ اس کی تاریخ ہے۔ اب اس وقت صورت یہ کہ وہاں چرچ نہیں ہے، وہاں ایک تو مسجد اقصیٰ ہے اس کے جنوبی احاطے کے اندر، جنوبی علاقے میں احاطے کے، اور ایک وہ جو اصل جگہ ہے ٹیمپل ماؤنٹ جہاں حضرت سلیمان نے پہلا بنایا تھا ہیکل، اس جگہ پر جو ہے وہ قبۃ الصخرہ ہے۔ لہذا یہودی جو ہے اس حد تک تو آ گئے تھے۔ ایہود بیراق جو ہے اس نے جو بھی کلنٹن کوشش کر رہا تھا کہ کوئی مصالحت ہو جائے، تو اس حد تک تو آ گیا تھا وہ،
کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ مسجد اقصی تمہارے پاس، مسجد کو تم رکھو، مسجد سے تمہارا نماز پڑھنے کی جگہ وہ ہے، لیکن یہ ٹیمپل ماؤنٹ ہم نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہاں انہیں تھرڈ ٹیمپل اپنا بنانا ہے۔ اب ظاہر بات ہے 2000 برس سے ان کا وہ خانہ کعبہ جو ہے گرا ہوا ہے، اب اللہ نے انہیں طاقت دے دی ہے، موقع دے دیا تاریخ نے انہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہر قیمت پر ہمیں اپنا وہاں پر تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے، اور یہی سب سے بڑا وہ نقطہ ہے کہ جس پر اس وقت یہودیوں اور جو اسرائیلی ہیں اور جو وہاں پر فلسطینی ہیں ان کے مابین کوئی معاہدہ ہونا ناممکن ہے۔ بس یہ معلومات کی حد تک یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔